سامعین، کچھ عرصہ پہلے 5-6 دن پہلے مجھے ایک سرکاری دفتر جانے کا اتفاق ہوا. وہ میں کسی کام سے گیا تھا اپنے ادارے کے. تو وہاں پر جب میں داخل ہوا تو کرسی پر ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کی عمر تقریباً 60-65 کے درمیان ہوگی، اور وہ بہت پریشان تھے. تو میں نے ان سے پوچھا انکل کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے بیٹا میری فائل گم ہو گئی ہے. اس عملے کو میں نے تمام ڈاکومنٹس دیے تھے جو کہ یہ کہہ رہے کہ ابھی فائل آپ کی مل نہیں رہی، میں بہت پریشان ہوں. تو باتوں باتوں میں انہوں نے ایک ذکر کرنا شروع کر دیا کہ بیٹا میرے 2 بیٹے تھے، دونوں کی میں نے شادی کر دی ہے، اور اب جو ہے وہ مجھے پوچھتے بھی نہیں، خرچہ بھی نہیں دیتے. کبھی کھانا مانگتا ہوں تو ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا. اور اس طرح کے باتیں انہوں نے ساری کی. تو مجھے سن کے تکلیف بھی ہوئی، اور میں نے یہ سوچنے میں مجبور ہوا آخر ایسا کیوں ہوا. آپ کو بھی زندگی میں ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہوگا. میں خود بھی ایک دفعہ ایک اولڈ ہوم کے اندر میں جا چکا ہوں جہاں پر نافرمان اولاد اپنے والدین کو چھوڑ کے آ جاتی ہے. تو میں نے سب پہ غور کیا کہ ایسا ہوتا کیوں، اس کی وجوہات کیا ہے کہ ایک شخص جس نے ساری عمر اپنی دھوپ دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، اپنے بچوں کے لیے نکل پڑا کہ اچھا پڑھا سکے، اچھا کھلا سکے، اچھا پہنا سکے، لیکن آخر میں ایسا ہوتا کیا ہے کہ وہی اولاد ان کو بہت سمجھنے لگتی ہے. دیکھیے اس میں 2-3 وجوہات ہیں. وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، آپ لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں ان تمام وجوہات کے اندر 3 اہم وجہ یہ بھی شامل ہیں. یہ نہیں کر کہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. ضروری نہیں کہ ہر جگہ جو ہے نا وہ باپ غلط ہو یا اولاد صحیح ہو، اولاد صحیح ہو باپ غلط ہو، معاملات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میرے حال میں 3 باتوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اولاد تو اللہ کی ایک نعمت ہمارے پاس ہے، اور دیکھیں جب آپ اگر امانت میں خیانت کریں گے تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. یہ آپ کو پتہ ہے امانت میں خیانت کتنی بڑا جرم ہے. اس کو ہم غور نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ نے آپ کو اولاد دی، کہ آپ نے اس کی تربیت اس کے حکم کے مطابق کی. اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میرا بچہ اچھا بنے، نیک بنے، بڑا آدمی بنے. ہم خود سے چوری چھپے جو کام کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر بچے پر نہیں پڑتا؟ دیکھیں جس شخص کی تنہائی اور محفل میں حالات ایک جیسے نہیں ہوں گے تو وہ سمجھ لیں کہ منافق کے درجے پر ہے. بعض لوگ میں نے دیکھا کچھ لوگ بولتے ہیں میرا بچہ بہت نیک بنے، اچھا بنے، اور وہ شخص خود پس پردہ یا تنہائی کے اندر کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، یا وہ رشوت لے رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ رشوت نہ لے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ حرام کما رہا ہے تو میرا بچہ حرام نہ کمائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا اثر لامحالہ اولاد پر پڑنا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کیونکہ ہم اپنی اولاد کو دوزخ، اب ان کا پیٹ جو ہے نا وہ حرام کی کمائی سے بھر رہے ہیں. دوسرا، ہم نے بچے کی تربیت میں کیا کمی چھوڑی، اس کو اپنا مال سمجھ لیا. وہ آپ کا مال نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے. دیکھیں ادب احترام صرف کی بنیاد، وہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو اس میں صرف خوف خدا اور انسانیت ہے تو وہ ادب آپ کا کر سکے گا، ورنہ کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نا کسی بھی شخص کو کسی کا ادب کرانے پہ مجبور نہیں کر سکتی. ہر شخص پھر جانور بن جاتا ہے. تو اگر ایک ہی چیز جو ہے وہ اولاد کو یا کسی بھی رشتے کے اندر، میں تو اولاد پہ بات کر رہا ہوں، کسی بھی رشتے کے اندر کسی کا ادب کرانے پر مجبور کر سکتی ہے، وہ ہے خوف خدا، انصاف. اور انصاف کب آئے گا؟ جب خوف خدا ہوگا. وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، خدا کو سب مانتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر انسانیت ہوگی اور خوف خدا ہوگا تو وہ سب کا ادب کریں گے، اور والدین کا تو خاص طور پر ادب کریں گے. تو جب ہم نے اپنے بچوں میں خوف خدا پیدا نہیں کیا، انسانیت کا درس نہیں دیا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں بڑھاپے میں ایسا کریں گے. پھر دوسری بات، آپ نے ان کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کر دی. جو مانگا منہ سے نکلا آپ نے دے دیا. تو آپ نے ان کے نفس کو اتنا موٹا کر دیا جو آپ اس عمر میں پہنچ کے وہ ایک بفرا ہوا سانڈ کی طرح ہو گیا جو آپ کو ہی سینگے مارے گا. تو ان باتوں میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ کی اس نعمت کو صحیح طرح سے سنبھالا، کہ ہمارا اپنا عمل تنہائی میں اور محفل میں ایک ساتھ تھا. اس سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر بعد میں ہم روتے ہیں کہ ہمیں اولاد نے نہیں پوچھا. کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں کو اسکول جا کے، چھوٹا سا بچہ ہے 4 سال کا 3 سال کا، اسکول میں ڈال دے، بے فکر ہو گئی، گھر میں پڑ گئی، شاپنگ کے لیے چلی گئیں، نہیں پوچھا، بچے نے رویا تو چپ کر دیا، ہماری نیند خراب ہو رہی ہے. اس طرح کے بہت سے واقعات میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے. تو جب مائیں اپنی عمر کو پہنچتی ہیں، وہ بچے اپنی عمر کو پہنچتے ہیں جب جوانی کی عمر میں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو وہ اثر لے کے بڑا نہیں ہوں گے. پھر بھی ان کا رد عمل پھر یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، تربیت بھی اچھی کی ہوتی ہے، وہ دیگر مسئلہ، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. پھر وہ امتحان ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ اللہ تعالیٰ اس میں صبر بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسرا اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. لیکن پہلے والے معاملے میں پھر انسان کو اپنے کیے کا عمل بھگتنا پڑتا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جو اب صاحب اولاد ہوئے ہیں، جن کی اولاد ابھی اس وقت بڑی ہو رہی ہے، اگر صرف اس کا ایک ہی راستہ ہے اللہ سے توبہ، اور اللہ کی جو امانت ہے اس میں خیانت نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.